بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عید گزری اور آپ نے دیکھا کہ جو پلیئر ہیں ہمارے، ان کی ویڈیوز آئی ہیں، ان کی کچھ خبریں آئی تھیں میرے سامنے، تو میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتاؤں گا پاکستانی ٹیم میں کون عیدی بانٹتا ہے اور کون کنجوس ہے۔ آج آپ کو یہ بتایا جائے گا، اور دوسرا آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ پولیس نے اسلام آباد میں عید کے دنوں میں کتنی کارروائیاں کیں اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیا۔ تیسرا یہ بتانا ہے کہ ایک آسٹریلین جو ہمارے کوچ تھے، ان کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس ویڈیو کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور بنگلہ دیش کو امن و اتحاد کے لیے غیر ملکی دوستوں کی حمایت کیوں درکار ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں حمایت درکار ہے، آپ کو یہ میں بتاؤں گا۔ لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ ٹاکرا سچی اور پکی خبروں پہ بیسیکلی بیس کرتا ہے، من گڑت اور جھوٹی خبریں بالکل نہیں بتائی جاتی۔ تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑی اہم خبریں جن پہ اچھا تبصرہ بھی آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پاکستانی ٹیم ہے اور گئی ہوئی ہے نیوزی لینڈ، اور ساڑھے سرچے کٹا مٹی پا رہے نے۔ T20 میچ کی جو سیریز تھی 5 کی 1 جیت کے ہمیں خوش کیا تھا، باقی 4 ہارے تھے، اور اس کے بعد ون ڈے میچ جب شروع ہوئے تو 3 ون ڈے میچ کھیلنے ہیں، وہ بھی ایک میں نکاتی کرا کے ہمارے مٹی کٹا پایا۔ بہرحال انہوں نے پاکستانی ٹیم کے بارے میں بتاؤں کون عیدی بانٹتا ہے اور کون نہیں بانٹتا۔ کپتان محمد رضوان نے بتایا ہے یہ سارا کچھ، کہ اور وہ بھی ٹی وی شو میں کہیں ریکارڈنگ کرا کے نیوزی لینڈ پہنچے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ عید پر عیدی دیتے ہیں یا نہیں، تو ان کے جواب سے پہلے ہی پروگرام میں موجود ایک اور صاحب تھے، فخر زمان، لیفٹ ہینڈ بیٹسمین، انہوں نے لقمہ دیا، یہ عیدی الٹا ہم سے نہ لیں، یعنی کہ یہ عیدی الٹا ہم سے نہ لے لیں، جس پر کافی زیادہ کہکا پروگرام میں لگا۔ اور اس میں محمد رضوان نے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ آخری عیدی افتخار احمد نے دی تھی، چاچے نے رضوان کو، اور محمد رضوان کی اس بات کی تائید کر دی فخر زمان نے، کہا کہ افتخار سب کو عیدی دیتا ہے، چاچا دیکھ لو، پھر تسی کہندے جی چاچا چاچا، چاچے پہ فخر کریں کہ چاچا سارے بچیاں نوں چاچا بن کے، پاکستانی ٹیم دا پلیئراں دا چاچا بن کے سارے نوں عیدی دیندا ہے افتخار احمد، مگر وہ اس طرح دیتا ہے کہ اگر $10 ہیں تو وہ پوری ٹیم میں تقسیم کر دیتا ہے، عیدی تھوڑی ہونی چاہیے، اگر $10 نے تے کچھ سینٹ دے دیں سارے نوں، یعنی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے 50 100، میرے خیال میں 500 تو کم از کم دینا ہے چاچا، یا 1000 دینا ہے۔ ان کی اس بات پر جناب پھر بہت زیادہ پروگرام میں شور شرابہ ہلا گلا کہکا لگا، اور فخر زمان اور محمد رضوان اور نسیم شاہ اس ایک ٹی وی پروگرام میں موجود تھے۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ سابق آسٹریلوی کھلاڑی میتھیو ہیڈن کا عید پر خصوصی پیغام کہ آپ میں سے جو لوگ عید منا رہے ہیں ان کے لیے دلی عید مبارک۔ میتھیو ہیڈن بہت زبردست پڑھا ہے اپنا، بہت اچھا کوچ رہا ہے پاکستان ٹیم کا، اور اچھا انسان بھی تھا، پاکستانی ٹیم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے بڑا متاثر بھی ہوتا رہا ہے، فی الحال ابھی تک مسلمان پڑھا نہیں ہوا۔ میتھیو ہیڈن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے خصوصی پیغام کا آغاز السلام علیکم کہہ کر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عید کی مبارکباد پیش کی اور ایشیا کے لیے امن خوشحالی پر مبنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میتھیو ہیڈن صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایشیا میں ایک ہی ملک ہے جس کا نام بھارت ہے، اور اس کی مودی حکومت ہے RSS کا نظریہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور مہاتما گاندھی کے یہ دشمن ہیں، اور مہاتما گاندھی کے جو مرڈرر تھا اس کے یہ پیروکار ہیں۔ RSS صاحب کو پتہ ہے کہ پابندی بھی اسی لیے ہوئی تھی۔ مہاتما گاندھی صاحب جو تھے وہ امن چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جس وجہ سے RSS کی آئیڈیالوجی جنم لیا RSS کی آئیڈیالوجی نے، اور اس سے گوڈ سے ایک RSS کا انتہا پسند تھا، اس نے جناب مہاتما گاندھی جو بھارت کا لیڈر تھے، جناح کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو، چاچا اکثر ایک شال لے کے پھرتے ہیں اسے ننگے، اور چاچا امن کا دائی تھا، اور RSS کا نظریہ رکھنے والے وہ ہندو انڈیا میں جو RSS کا نظریہ رکھتے ہیں وہ تو بے شرم ہے زیادہ تر، اور ان میں زیادہ تر لوگوں میں امن کا کوئی ذرہ نہیں ہے، وہ ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف، ہر ٹائم پاکستان کے خلاف کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں۔ اور باقی جو لوگ ہیں جو مہاتما گاندھی صاحب کے پیروکار ہیں، ان کی خدمات کو سراہتے ہیں، وہ امن کے دائی ہیں، اور بہت ساری تعداد میں انڈین ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ورنہ بھارت جو ہے پاکستان میں ہمیشہ سے کبھی بلوچستان میں کبھی افغانستان کے راستے دوسرے شہروں میں پاکستان کے شہروں میں فساد کرنے کے لیے راہ جو ہے وہ ہر وقت سرگرم رہتی ہے. مان لو گل سچی ہے. تو ایشیا کے لیے امن اور محبت کا پیغام دیا میتھیو ہیڈن صاحب نے. اور آسٹریلوی کھلاڑی میتھیو ہیڈن جو ہیں انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ آپ میں سے جو لوگ عید منا رہے ہیں ان کے لیے نیک خواہشات خاندانوں اور پیاروں کے ساتھ نعمت سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ اس روز پوری دنیا کی کمیونٹی خوشی بانٹنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے. یہ میتھیو ہیڈن صاحب نے جناب بڑا اچھا پیغام دیا. اور اس پرمسرت موقع پر ٹیم کو دعائیں دی گئی ہیں. بابر اعظم اور نسیم شاہ، بابر اعظم اپنا پرا، انہوں نے عید کی نماز کے بعد جناب یہ کیا، یہ ہے کہ ایک دوسرے سے گرم جوشی سے گلے ملتے دیکھا گیا. لوگوں نے دیکھا دونوں نے پراوانے ہوتے عید پڑھی ہے نیوزی لینڈ سے، جفی پائی دونوں نے، نسیم نے تے بابر اعظم نے. جبکہ اس دوران شائقین کرکٹ بھی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ تصویریں بناتے رہے، اور جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ محمد وسیم اور انضمام الحق کا بھتیجا اور دوسرا بابر اعظم یہ بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں. انہوں نے جناب وہاں پہ نماز ادا کی ہے نیوزی لینڈ میں. اور پھر بابر اعظم نے کہا کہ اس پرمسرت موقع پر پاکستان ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. نسیم شاہ نے اپنے پیغام میں اپنی قومی ٹیم کی جانب سے سب مسلمانوں کو عید مبارک پیش کی. اس موقع پر ایک دوسرے کو معاف کریں، خوش رہیں، کھانا ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں. اس طرح کی بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کریں جو آپس میں آپ کے رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ناراض لڑے ہوئے نے، انہوں نے چاہیے کہ وہ آپس میں محبت پیار نال رہن اور صلح کرنے کے لیے لڑائی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تھا گزشتہ دنوں عید کے پہلے دن جو امام مسجد تھے، جو خطیب تھے مختلف مساجد کے، انہوں نے بھی جو ناراض رشتہ دار ہیں ان سے ملنے کی تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ آپ لوگ جا کے ملیں، اور وہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر معاف کرتا تو اگر آپ کو پھر بھی ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے کوئی رشتہ دار تو پھر چپ کر کے تسی آ جانا. اللہ پاک نے آپ کے اس عمل کا جو اجر ہے وہ اسی ٹائم اللہ نے دے دینا ہے. تو یہ اللہ کا فرمان ہے آپس میں رشتہ داروں سے ملنے کا اس موقع پہ. اسلام آباد پولیس کی قانون شکنوں کے خلاف یہ 2 دن جو عید کے پہلے گزرے ہیں اس میں بڑا کریک ڈاؤن کیا، بڑی سخت پالیسی رکھی تھی، کافی لوگوں کو گرفتار کیا. ایک ڈاکو کو بھی پکڑ لیا تھا، زخمی حالت میں پھر ایک فرار ہو گیا تھا. فیض آباد ہے پنڈی والی سائڈ پہ اسلام آباد، موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے واردات کی کوشش کی تھی، تاہم پولیس کی بروقت اقدام پر واردات ناکام بنا دی گئی. ادارے متحرک ہیں بھائی، اور ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو زخمی حالت میں موٹر سائیکل چھوڑ کے بھاج گئے سن، اور کچھ زخمی ہو گیا ایک ادھا اور بھی. اور پولیس نے ڈاکوؤں کا تعاقب جاری رکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے اسے پھاڑ لینا ہے بہرحال. اور آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی لوگوں کو گفٹ بھی بھیجے ہیں. میڈیا کے میں نے دیکھا تھا کہ میڈیا ہاؤسز میں محبت پیار بڑھانے کے لیے جرنلسٹوں کو کچھ نہ کچھ بھیجا گیا تھا آئی جی صاحب کی طرف سے بھی. اور ون ویلنگ ہے نا یہ منڈے اپنے لتاں ترواندے نے مردے بہت زیادہ. اور اسلام آباد پولیس نے ہلڑ بازی اور جو ون ویلر ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا تھا. مختلف تھانوں میں کچھ 200 کے قریب موٹر سائیکل اور متعدد گاڑیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں، بندے بھی پھڑے ہوئے ہیں. ون ویلنگ والے کو 36 ویلر جو ہیں انہوں نے پکڑ کے گرفتار کیتا ہے. کیڑا ہے نا وہ رہن نہیں دیتا. اکثر ہم نے بھی دیکھا تھا گزشتہ دن کہ گاڑی والا جو اس کو بھی کیڑا تھا وہ ویفٹن مرکز کے اندر سکیٹیں مار رہا تھا، پھر اس کے بعد پولیس نے اس کو بھی گھیرا ہوا تھا. بہرحال اور کافی زیادہ لوگوں پہ مقدمات ہوئے ہیں اسلام آباد میں جن لوگوں نے یہ فساد کرنے کی کوشش کی ہے اور ایکٹنگ کر رہے تھے. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک باقاعدہ گانے پہ ڈانس کر رہا تھا اور پولیس نے اسی جو بیٹ پہ ایسے کر رہا تھا اتنی سپیڈ سے اس کو ڈنڈوں سے اس کی ماشاءاللہ کافی زیادہ خاطر توازو کی، اور پھر آگے سے ٹانگیں چلا رہا تھا. پھر انہوں نے مزید لمحہ پا کے انہوں نے مزید رج کے کوٹیا، اور اس کٹنے کے بعد اس کو جناب پھر تھانے میں بجا کے بند کر دیا گیا. اور فیملیز بچوں کو تفریحی مقام پر مکمل سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے بتایا گیا. اور پولیس نے شہریوں کو کسی بھی ایمرجنسی کے متعلق 15 پہ رابطہ کرنے کی اطلاع کا کہا تھا کہ فوری طور پر آپ جب اطلاع دیں گے تو ہمارا رسپانس بڑا تیزی کے ساتھ آئے گا. تو ایکٹیو لوگوں کی چھٹیاں کینسل ہوئی تھیں پولیس کی، تو پولیس نے ماشاءاللہ عید کے دنوں میں کافی زیادہ محنت سے کام کیا ہے. تو اس میں انہاں دی عزت کریا کرو، یہ تھوڑے بھرا نے تھوڑے واسطے کھڑے ہوندے نے. جرائم پیشہ اور کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف یہ لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے تو سمجھ لیں کہ بھرا نے ساڈے، مہربانی کریا کرو. ہر ٹائم یہ نہیں کہ پولیس نو کسی کو ٹپیری سے خوش ہونے لگ جاندے، اس طرح نہ کرو. پولیس والے ہمارے چوکیدار بنے ہوتے ہیں بھائی، مہربانی فرمائیں.
انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کو اچھی اچھی خبروں کے ساتھ، سچی خبروں کے ساتھ اور سچے تجزیے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لوگ تھوڑے سے کمیونٹی ہماری بلڈ ہو سکے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔